نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. دوستو درس حدیث سبق نمبر 49 غالباً 49 ہے. تو حدیث مبارکہ کی تفسیر چل رہی تھی جو کہ کافی لمبی چوڑی تفسیر تھی جس کا آدھا حصہ بیان ہو چکا تھا. آج دوسرا آدھا حصہ ہے کیونکہ بیچ میں شب قدر اور اعتکاف وغیرہ کے مسائل آ گئے تھے، اس لیے کہ درس حدیث کو موقوف رکھا گیا تھا. تو آج جو ہے ایک بار پھر شروع کرتے ہیں. جو حدیث مبارکہ تھی اگر میں شارٹ کٹ بتاؤں تو امید ہے سمجھ آ جائے گی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے بعد جب وہ اس کے ساتھی لوٹتے ہیں وہ قبر کی آواز، قبر کی یعنی ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. پھر فرشتے آتے ہیں، ان سے سوال جواب کرتے ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو جو مومن ہوتا ہے وہ پہچان لیتا ہے، جو مومن نہیں ہوتا وہ نہیں پہچان سکتا. تو اسی طرح جو مومن ہوتا ہے اس کو اپنا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. وہ اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تو جواب نہ دے پاتا تو تیرا جہنم میں یہ ٹھکانہ ہوتا، لہٰذا اب تو نے جواب دے دیا تو تیرا ٹھکانہ اب جنت میں ہے، یہ دیکھ لے. تو اسی طرح جو جواب نہیں دے سکتا اس کو بھی ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تو جواب دے دیتا تو تیرا ٹھکانہ جنت میں یہ ہوتا، لہٰذا اب تو جواب نہ دے سکا تو لہٰذا اب تیرا ٹھکانہ جو ہے جہنم میں یہ ہے. تو پھر اسی طرح اس پر عذاب جو ہے مسلط کر دیا جاتا ہے. تو اسے کہا جاتا ہے تو نے نہ پہچانا، تو نے قرآن نہ پڑھا، اور لوہے کے ہتھوڑوں سے ماری جاتی ہے جس سے وہ ایسی چیخیں مارتا ہے جس کے سوا یعنی انسان کے جن و انسان کے سوا تمام اس کی چیز کی یعنی قریبی چیزیں جو ہیں اس کی آواز، چیخ و پکار کی آواز سنتی ہیں. یعنی یہ درخت سنتے ہیں، یہ چرند پرند سنتے ہیں، یعنی یہ سب چیزیں اس کی چیخ و پکار کو سنتے ہیں. اسی طرح کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کر کے یعنی دفن ہوئے اس کے بعد آپ پردے کے ساتھ جاتی تھی. فرماتی ہیں کہ عمر سے حیا آتی ہے، معلوم ہوا میت دیکھتی بھی ہے. یعنی پچھلے حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ میت سنتی ہے نا، جوتوں کی آہٹ سنتی ہے. یہاں یہ آ رہا ہے کہ میت دیکھتی بھی ہے. اگر دیکھتے نہ ہوتے میت اگر دیکھتی نہ ہوتی تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے کے ساتھ نہ جاتی. یعنی یہاں سے یہ بھی مراد ہو گیا، یہ بھی پتہ چل گیا کہ میت سنتی بھی ہے. اسی طرح امام صاحب نے میت کے سننے میں توقف نہیں کیا بلکہ سننے کی نوعیت میں ہے جیسا کہ اسی مرقات میں ہے. دوسرے یہ کہ بعد موت قوتیں بڑھ جاتی ہیں، جیسے کہ 1000 آمن مٹی میں دفن ہونے کے باوجود میت لوگوں کے جوتوں کی آہٹ سن لیتی ہے. تو انبیاء اور اولیاء زندگی میں مشرق و مغرب دیکھتے ہوں وہ بعد وفات فرش و عرش کی یقیناً خبر رکھتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ ہر جمعرات کو میت کی روح اپنے عزیز و اقارب کے گھر پہنچ کر ان سے ایصال ثواب کی درخواست کرتی ہے. یعنی ہر جمعرات جو ہے یعنی جیسے کہ جمعرات آتی ہے یعنی جمعے کے رات آتی ہے تو میت اپنے عزیز و اقارب کے گھر آتی ہے، ان سے سوال کرتی ہے کہ تم مجھے ایصال ثواب کرو. ان کے یعنی ایصال ثواب کی درخواست کرتی ہے، حتیٰ کہ ان کی آواز ہم نہیں سن سکتے تو پھر بھی وہ آتی ہے. یعنی حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے. تو اسی طرح معراج کی رات سارے نبی بیت المقدس میں اور پھر آنن فنن آسمانوں پر موجود تھے. یہ ہے روح میت کی رفتار. یعنی جب معراج کی رات ہوتی ہے تو اس وقت معراج کی رات تمام انبیاء کرام جو ہے وہ بیت المقدس میں تھے. آنن فانن جیسے ہی یعنی انبیاء کرام کے خطبے ختم ہوئے، پھر آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، پھر سب انبیاء کرام اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے جہاں ان کو مقرر کیا گیا تھا. تو یعنی وقت ہی نہ گزرا تھا پھر بھی وہ
اتنی جلدی وہ اپنی جگہ پر پہنچ گئے، یعنی یہاں سے روح کی رفتار جو ہے، روح میت کی رفتار پتہ چلتی ہے۔ فرماتے ہیں اس عبارت سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ حساب قبر سب لوگوں کے لوٹ آنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص قبر پر ہی رہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میت سے حساب نہ ہوگا، اس لیے بعض لوگ دفن کے بعد جمعہ تک، یعنی جمعہ کی رات تک وہاں قرآن پاک پڑھتے ہیں، شاید ان کی موجودگی میں کہ اس کی وجہ سے حساب نہ ہو، یعنی اور تلاوت قرآن کی برکت سے عذاب نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ منکر نکیر فرشتوں میں یہ طاقت ہے کہ بیک وقت ہزاروں جگہ جا سکتے ہیں، یعنی اگر میت جو ہے کسی اور دن، یوں سمجھ لیجئے کہ میت فوت ہونے والا منگل کو فوت ہوا اور اس کے بعد انہوں نے منگل کو دفنا دیا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے ورثاء جمعے کی رات تک اس کے قبر پر جو ہے قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اس کی ایصال ثواب کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، تو اس سے یعنی اس کے قبر میں جو ہے حساب کتاب میں اللہ تبارک حساب کتاب میں آسانی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی اس پر عذاب نازل نہیں کرے گا، کیونکہ جو جمعہ کی رات ہوتی ہے اس پر عذاب نہیں ہوتا، جو کہ شاید پہلے پیچھے گزر چکا ہے، اگر نہیں تو پھر آگے بھی آئے گا۔ تو اسی طرح پھر منکر نکیر آتے ہیں تو وہ بھی سوال کرتے ہیں، تو ان کو بھی حاضر ناظر کہا جاتا ہے، لہٰذا انبیاء کرام، اولیاء کرام بیک وقت چند جگہ موجود ہوں تو کوئی قباحت نہیں اور نہ یہ عقیدہ شرک ہے، یعنی جو فرشتوں میں اتنی طاقت ہے کہ ہزاروں جگہ یا ان لیمیٹڈ جگہوں پہ وہ پہنچ جاتے ہیں، تو اسی طرح انبیاء کرام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے وہ پہنچ سکتے ہیں، اولیاء کرام بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو یہ عقیدہ شرک نہ ہوا۔ خیال رہے کہ منکر نکیر مردے میں روح ڈالتے ہیں جس سے وہ زندہ ہو کر بیٹھتا ہے، وہ کلام کرتا ہے، مگر یہ زندگی ہمیں محسوس نہیں ہوتی، جنہیں جلا دیا گیا، شیر کھا گیا، ان کے اجزاء اصلیہ سے روح متعلق کر ملا دی جاتی ہے، اس سے حساب ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث میں کسی تعویل کی ضرورت نہیں۔ ماں کے پیٹ میں فرشتہ بچہ بنا جاتا ہے، تقدیر لکھ جاتا ہے، ماں کو خبر نہیں ہوتی، عالم امر کی یہ چیزیں ان آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ یہ حاضر رجل کی تفسیر ہے جو حضور علیہ السلام نے خود فرمائی، کسی راوی کی تفسیر نہیں، ورنہ وہ رسول اللہ یا نبی اللہ فرماتے۔ یعنی یہ جو تفسیر ہے حاضر رجل کی، یعنی جو حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں قبر میں، وہ بذات خود حضور علیہ السلام ہی ہوتے ہیں، کیونکہ حاضر رجل کہا گیا، یعنی یہ بندہ، یعنی حضور علیہ السلام، یعنی یہ نہ کہا گیا کہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ، یہ نہیں فرمایا گیا، بلکہ حاضر رجل فرمایا گیا۔ تو اس سے بھی چند مسئلے معلوم ہوتے ہیں کہ ایک تو حساب قبر نہیں لیا گیا، یعنی حضور علیہ السلام سے، اور پھر کہ حضور ہی کی پہچان کا تو حساب ہے، پھر آپ سے کیسے ہوتا، یعنی حضور علیہ السلام سے حساب کتاب قبر میں نہ لیا گیا۔ دوسرا یہ کہ قبر میں ہر مردے کے قریب سے حضور علیہ السلام کی زیارت کرائی جاتی ہے، جیسا کہ حاضہ سے معلوم ہوا، حاضہ وہاں بولتے ہیں جہاں چیز نظر بھی آ رہی ہو، قریب بھی ہو۔ تیسرا یہ کہ حضور علیہ السلام بیک وقت ہر جگہ میں، ہر قبور میں تشریف لا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جیسا کہ سورج ہر جگہ موجود ہوتا ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام بھی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ چوتھا یہ فرشتے خود حضور ہی کی زیارت کراتے ہیں، نہ کہ آپ کی فوٹو، کیونکہ فوٹو نہ رجل ہے، نہ اس فوٹو کا نام ہے، نہ فوٹو نبی ہے، جیسے پتھر کو خدا کہنا شرک ہے، ایسے ہی کسی فوٹو کو نبی بتانا بھی کفر ہے۔ یعنی یہاں یہ تفصیل کر رہے ہیں کہ بذات خود حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، نہ کوئی فوٹو ہوتی ہے، نہ کوئی یعنی اس کی نہ کوئی فوٹو ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی روح ہوتی ہے، یعنی خود حضور علیہ السلام
ہی ہوتے ہیں۔ یعنی نہ کہ فوٹو، یعنی اگر فوٹو مثال لے لیں کہ اگر فوٹو ہے تو فوٹو نہ رجل ہے، نہ فوٹو کا نام محمد ہے، نہ فوٹو نبی ہے۔ جیسے پتھر کو خدا کہنا شرک ہے، اسی طرح فوٹو کو نبی کہنا بھی کفر ہوگا۔ یعنی فوٹو وغیرہ نہ ہوگی، بذات خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ یعنی جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے گا، نور کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لے گا، نور ایمانی سے پہچان لے گا، اور تڑپ کر امتی جیسے کہتے ہیں یا نہیں کہتے، امتی کہتے ہیں یا نہیں، جیسے کہ بعض صوفیہ کشف میں سے ثابت ہے۔ یعنی اللہ نے ہر بندے کے دو ٹھکانے مقرر کر دیے ہیں، ایک جنتی کا اور ایک جہنمی کا۔ یعنی دو ٹھکانے مقرر کر دیے ہیں، کافر اپنے ٹھکانے پر بھی قبضہ کرتا ہے اور مومن کے دوزخی ٹھکانے پر بھی، اور مومن جنت میں اپنا اور کافر کا جنتی ٹھکانہ سنبھالتا ہے۔ رب فرماتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا۔ وہی اس حدیث کا مقصد ہے کہ اگر تو جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نہ پہچانا جاتا تو دوزخ میں رہتا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ مومن کی خوشی دوبالا ہو جائے گی۔ یعنی جب میت قبر میں سے دوزخ و جنت کو آنکھوں سے دیکھتا ہے، حالانکہ یہ دونوں اس کی قبر سے کئی میل، کروڑوں میل، بلکہ اس سے بھی زیادہ میل دور ہوتے ہیں، مردے کی دور بینی کا یہ عالم ہے، اور یہ ساری زمین والوں کو دیکھتے تو کیا بعید۔ یعنی جب جنت دوزخ کو مردہ دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر جو آنے والے ہیں، اس کے عزیز و اقارب ہیں، اس کو وہ کیسے نہ پہچان سکتا ہو۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر امتی کو ہر حال کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کی ہر بات سن رہے ہیں، اس لیے ہر نمازی ہر جگہ سے انہیں نماز میں سلام کہتا ہے، السلام علیکہ یا ایھا النبی۔ جو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر یہ اشارہ حسیہ ہوتا ہے، نہ عقلیہ اور نہ وہمیہ، یعنی فرشتے جمال محمدی دکھا کر پوچھتے ہیں، محض کوئی ذہنی وہم بھی نہیں ہوتا۔ یعنی آگے باقی دلائل ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں اور سنتے ہیں۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، اس کی تفسیر اتنی ہی تھی۔ یعنی یہاں سے یہ بھی مراد ہے کہ فرشتے دیکھتے اور سنتے، مردے دیکھتے اور سنتے بھی ہیں، تو اس کو عذاب قبر بھی ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تو ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔